بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جناب گزشتہ جو ایک ہفتہ یا 6-7 دن گزرے ہیں، پاکستان پر ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے۔ عملاً تو نہیں ہوئی، لیکن خبروں کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالروں کی بارش یا برسات شروع ہو چکی ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو میں نے کیلکولیشن کی ہے، وہ تقریباً 18 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم پاکستان کے لیے کمٹ کی جا چکی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلیج کہتے ہیں، وعدہ کہہ لیں، جو بھی آپ۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 11 ارب ڈالر جو ہے وہ جو جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی تھی پاکستان نے جس کی میزبانی کی تھی، اس میں مختلف اداروں نے، میری سابقہ ویڈیوز میں اس کا تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کی ہے، اور بعض تو مالیاتی ادارے ہیں، ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ آنر ہوگی۔ اور ویسے بھی امریکہ، چین، جاپان، سنگاپور، فرانس، یہ ان ممالک سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کمٹمنٹ کر دیں اور وہ اس کو آنر نہ کریں۔ وزیر اعظم ہمارے جو ہیں وہ 2 روزہ دورے پر آج متحدہ عرب امارات یعنی UAE پہنچے۔ وہاں پر ان کا استقبال وہاں کے وزیر کامرس نے کیا، لیکن بعد ازاں ان کی ملاقات UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق UAE نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا ہے، جس میں 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں UAE ڈپازٹ کرے گا۔ جو 2 ارب ڈالر ابھی نکلے تھے تو ہمارے جو ریزروز تھے، فارن ریزرو، وہ 6.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 4.5 ارب ڈالر آ گئے، تو وہ 2 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ 1 ارب ڈالر کی انہوں نے پاکستان کو امداد دینے کا اعلان کیا ہے UAE کے صدر نے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جو تیل کی جو مصنوعات ہیں، پاکستان کا جو آئل ہے وہ ابوظہبی سے بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی گفت و شنید ہوئی ہوگی، میرا یہ گمان ہے، ماننا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 10 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا آرمی چیف کے دورے کے موقع پر، جب ہمارے آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے 5 ارب ڈالر یعنی 3 ارب ڈالر انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک کے میں ڈپازٹ کروانے کا اعلان کیا، 2 ارب ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 5 ارب ڈالر کی ہم پاکستان میں وہ جو آئل ریفائنری ہے اس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ تو عملاً وہاں سے جو امداد یا کیش جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈالرز میں، وہ ہے 5 یعنی 11 وہاں پہ جو انہوں نے ہمیں دیے تھے 10 اور 11 ارب کے درمیان جو پلیجز آئی تھیں جنیوا میں، 5 ارب سعودی عرب کے۔ اب 11 اور 5 جو ہیں وہ اگر ہم حساب لگائیں تو وہ 16 ارب ڈالر بن جاتے ہیں، اور اس میں 3 ارب ڈالر شامل کریں UAE کے تو یہ 19 ارب ڈالر بن جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد اگر IMF اور پھر چائنا بھی اسی طرح رول اوور کی باتیں ہو رہی ہیں، اور IMF سے بھی 1.12 بلین ڈالر مل جاتے ہیں، تو یہ معاملہ کوئی 21-22 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے اسی جنوری کے مہینے میں یا فروری کے آغاز پہ۔ تو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے۔ اب اس کے باوجود ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ تانے دے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو ہمارا وزیر اعظم ملک جا کے کریے جا کے بھیک مانگ رہا ہے، تو حضور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بھی تو جا کر یہی کہتے تھے، یہی کچھ کر رہے تھے۔ حالانکہ تو آپ نے تو کہا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ریاستوں کے معاملات جب آپ، وہی بات ہے جو میاں شہباز شریف نے ایک مرتبہ کہی تھی تو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن بات تو وہی ہے، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اور وہ، ان کے پاس پھر انتخاب کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا ایک تو پاکستان کو فائدہ، بظاہر تو اس طرح فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہوا کہ پاکستان میں اب ڈالر کی جو اڑان ہے وہ اب کم ہو گئی ہے، یا ڈالر کی ڈیمانڈ اب کم ہو گئی ہے، یا جو کرنسی میں جو روپیہ جو گر رہا تھا اس میں استحکام نظر آ رہا ہے، اور
सोने की कीमत जो है वो तकरीबन 3,000 रुपये तोला जो है वो कम हो गई है, वो पता नहीं 2.25 लाख रुपए तोला सोने की कीमत हो गई थी। आज मुझे एक दोस्त ने एक पोस्ट भेजी है, मैं वैसे इंफॉर्मेशन के लिए मुझे नहीं मालूम कि ये किस हद तक इसमें सदाकत है, लेकिन मुझे दुरुस्त दिखाई देती है, क्योंकि जर्नलिस्ट दोस्त इस तरह की चीज़ें जो शेयर करते हैं आम तौर पर वो दुरुस्त होती हैं, 90% उनमें दुरुस्तगी ही पाई जाती है। वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये 2000 यानी ईयर 2000 की ये प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ की, जो हमारी रोज़मर्रा अशिया। आटा 7 रुपये किलो 2000 में, चीनी 16 रुपये किलो, चावल 20 रुपये किलो, घी 40 रुपये किलो, रोटी 1 रुपया, मेरा ख्याल है 1 या 2 रुपये की थी, दूध 15 रुपये लीटर, छोटा गोश्त 110 रुपये किलो, ये तो मुझे भी याद है, मैं खुद ख़रीद के लाता था इसी कीमत पर। बड़ा गोश्त 60 रुपये किलो, दाल माश 25 रुपये किलो, पेट्रोल 27 रुपये लीटर, डीजल 10.66 रुपये लीटर, मिट्टी का तेल 10.5 यानी 10.5 रुपये लीटर, सीमेंट 170 रुपये बोरी, सोना 6,000 रुपये फी तोला। अब मोटी मोटी चीज़ों का अगर आप हिसाब लगाएं तो इस वक्त पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो भी दस्तयाब नहीं, चीनी 95 से 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, चावल पता नहीं 250 300, घी पता नहीं 500 550 600 रुपये किलो है, रोटी यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ 35 से 40 रुपये किलो, 35 से 40 रुपये की एक रोटी, छोटा गोश्त 1800 रुपये किलो, बड़ा गोश्त तकरीबन 1000 रुपये किलो, दाल माश मत पूछें, हालांकि मेरी फेवरेट है 12। ये सारी चीज़ें अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एकदम से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सूबे कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आटा, अब आटा तो गंदम सूबों के पास ज़ख़ीरा है, लेकिन अब सूबों में ज़ाहिर है मुखालिफ की हुकूमत है, वो ये समझते हैं कि अवाम को, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस पे अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। मैं इस पर वीडियोस कर चुका हूँ, वक्त आने पर आपको पता भी चल जाएगा, सबूत भी आ जाएंगे कौन कौन से लोग इस गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं, डॉलर्स अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, गंदम अफ़गानिस्तान जा रही है, वहाँ से कुछ चीज़ आ रही है तो वो दहशतगर्दी है, उसको भी अब रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन माजी करीब में, यानी जब वो हमारे फैज़ हमीद साहब यहाँ पे कोर कमांडर थे, उन्होंने 500-600, ये तो इमरान खान अपने उस एक खिताब में एडमिट कर चुके हैं कि वो 500-600 जंगजू दहशतगर्दों को कह रहे हैं जंगजू, उनको हमने पाकिस्तान में आकर आबाद होने की इजाज़त दे दी थी। आज वही जंगजू हमारे गले पड़े हुए हैं, यहाँ पर बम धमाके कर रहे हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि डॉलरों की ये बरसात जारी रहेगी, लेकिन मामला ये है कि डॉलरों की बरसात किस काम की, कि अगर आवाम की जो तर्ज़ आप क्या कह सकते हैं ज़िंदगी है, उसमें कोई तब्दीली ना आए। माफ़ कीजिएगा, उम्मीद है आने वाले दिन कोई बेहतरी का पैगाम लेकर आएंगे। ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और आने वाले दिन पर आस और उम्मीद लगा कर बैठते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इतना अच्छा दिन सामने नहीं आया। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।